الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی. انسان کی تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قبلہ مان کر سجدے میں چلے گئے. قرآن کریم اسے بیان کرتا ہے: فسجدوا الا ابلیس. تمام نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی پاسداری کی، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، احکام ربی کو بجا لایا. الا ابلیس، مگر ابلیس سے. وہ انکار کر کر اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا. فرشتوں نے کہا: اللہ، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اگر تیری عبادت ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. کوئی فرشتہ سجدے میں چلا گیا، قیامت تک سجدے میں رہتا ہے. کوئی رکوع میں چلا گیا تو قیامت تک رکوع میں رہتا ہے. کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک حالت قیام میں ہے. کوئی رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے تو وہ رب کی بڑائی بیان کرتا رہے گا. عبادت کا جہاں تک سوال ہے، عبادت کا جہاں تک مسئلہ ہے، کیا تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ واقعی فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، تو پھر انسان کو آپ زمین پر خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: تم نہیں جانتے، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بعض کتب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اسرائیلی روایات سے. فرشتے ضد میں اڑ گئے تو دو فرشتوں کو اللہ نے انسان بنا کر بھیجا.
تو وہ دو فرشتے دنیا میں آئے، رب کی عبادت میں لگے، تو اللہ نے ان کے اندر خواہشات ڈالی، جذبات ڈالے، تو ان فرشتوں سے بھی غلطی سرزد ہو گئی، چوک ہو گئی۔ تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی تخلیق فرمائی، کہا کہ یہ انسان ہے، اس کی عبادت اور تمہاری عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے اندر جذبات نہیں، تمہارے اندر خواہشات نہیں، تمہارے اندر حرص و لالچ نہیں، اور تمہارے اندر دنیا کو حاصل کرنے کا ولولہ نہیں، لیکن ان کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی گئیں، دنیا کی طرف جھکنے، دنیا کی طرف مائل ہونے، دنیا کی طرف ڈھل جانے کی ساری چیزیں ان کے اندر رکھ دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان سب کے باوجود ابلیس تمہیں بہکائے گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، باوجود یہ میرے بندے جن کے اندر جہنم میں جانے کی تمام خوبیاں اور صفات ڈال دی، باوجود یہ اللہ نے کہا میرے بندے میری طرف آئیں گے، میری عبادت کریں گے۔ فرشتے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، انسان بھی نماز پڑھ رہا، فرشتے بھی سجدے کر رہے ہیں، انسان بھی سجدہ کر رہا ہے، فرشتے بھی حالت قیام میں ہے، انسان بھی حالت قیام میں ہے، بلکہ انسان سے افضل فرشتوں کا سجدہ، انسان سے افضل فرشتوں کا قیام، انسان سے افضل فرشتوں کا رکوع۔ انسان جب اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر فرشتے بیان کرتے ہیں، یہ وقت متعینہ تک بیان کرتا ہے، یہ اس وقت تک کرتا ہے جس وقت تک جسم ساتھ دیتا ہے، لیکن یہ تا قیامت تک کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تم سے افضل، تم سے برتر، تم سے بہتر، تم سے اعلیٰ درجہ حضرت انسان کا ہے۔ تمام مخلوقات کا سردار حضرت انسان کو بنا دیا گیا۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ مصروفیات نہیں ہیں، انسان کے ساتھ مصروفیات لگی ہوئی ہیں۔ فرشتوں کے اندر خواہشیں نہیں ہیں، انسان کے اندر خواہشیں ہیں۔ فرشتوں کے اندر جذبات نہیں ہیں، انسان کے اندر جذبات رکھ دیے گئے۔ اچھے اور برے کی تمیز دے دی گئی، عقل سلیم عطا کر دیا گیا۔ اب کہا کہ یہ دنیا کی جھنجھٹوں میں رہنے کے باوجود یہ میری فرمانبرداری کرے گا، میرے احکامات کو بجا لائے گا، مجھے راضی کرنے والے اعمال کرے گا، حالانکہ اس کے تقاضے اسے رب کی طرف آنے نہیں دیتے، اس کی ذمہ داریاں مسجد کی طرف آنے نہیں دیتی، اس کے جذبات اور خواہشات رب کے احکامات کو پورا کرنے نہیں دیتے، اس کا نفس اسے روکتا ہے اور برائی پر نفس امارہ ابھارتا ہے، باوجود اس کے وہ اپنے نفس کو کچل کر، خواہشات کو اپنے پیروں تلے روند کر، جذبات کو دبا کر وہ رب کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور رب کے احکامات پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں میرے بندے، اس لیے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب میرے بندے ہیں تو پھر میں بڑا کریم رب ہوں۔ یہ کدھر بھاگ کر جا رہے ہیں؟ ایک بار میری طرف آ جائیں، ایک بار میرے سامنے آہوزاری کر لیں، اسے ایسا پاک کر دیتا ہوں، ایسا صاف کر دیتا ہوں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اس کی بدبو سے فرشتے پریشان ہو جائیں، توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی اسے ہی دیتے ہیں جسے بخشنا ہوتا ہے. وہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے توبہ کی توفیق مرحمت فرما رہے ہیں. لیکن ہم یہاں بیٹھ کر اپنی ضمیر کی عدالت میں جھانکیں کہ کتنے آنسو ہیں ہمارے جو رب کے خاطر بہائے گئے. دل ایسا ہے کہ پتھر بن گیا. قرآن نے کہا یہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. آپ دیکھیے دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے کہا اس کی سختی ایسی ہے کہ پتھر سے بھی آگے نکل جائے. جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اتنی سختی دل کے اندر. سخت ہو گئے ہیں گناہوں سے دل ہمارے، اور اس کی فکر نہیں. دل رب کے گزرنے کا راستہ ہے. آپ کسی مہمان کو اس وقت تک نہیں بلاتے جب تک گھر صاف اور پاک نہ ہو. آپ اگر مہمان کی طبیعت کو جان لیں، سمجھ لیں، تو اسے اس وقت تک نہیں بلاتے جب تک اپنے گھر کو صاف اور پاک نہ کر لیں. جی ہم آپ کو اپنے یہاں مہمان تو بنوانا چاہتے ہیں، ذرا ابھی ہمارے یہاں کام چل رہا ہے، ابھی صفائی چل رہی ہے، ابھی ذرا ہمارے یہاں مسائل کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بلائیں گے. اور دل رب کے گزرنے کی جگہ ہے. گھر میں کوڑا پڑا ہو، گھر گندا ہو، گھر غلیظ ہو تو مہمان کو آپ نہیں بلاتے. یہ غلطی کر بھی لیں تو مہمان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. آئندہ پھر آپ کبھی غلطی یہ نہیں کرتے. دل تو پھر رب کے گزرنے کی جگہ ہے. گناہوں سے اتنا ہم نے سخت کر لیا ہے، گناہوں سے ہم نے اتنا گندا کر لیا ہے، گناہ اس میں اتنے بھرے ہوئے ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، غیبت. دل اتنا سخت ہو گیا ہے، دل کے اندر اتنی آگ لگی ہے دنیا کو حاصل کرنے کی، بدلے کی اور حسد کی. اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، ظاہر کو، باطن کی فکر نہیں. آئینے میں دیکھ رہے ہیں، ظاہر نظر آ رہا ہے لیکن کوئی باطن کی فکر نہیں. اللہ ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتے. جس طرح وہاں پر فرمایا جو تم قربانیاں کر رہے ہو، اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تمہاری نیک نیتیں پہنچتی ہے. جس نیت سے تم نے قربانی کی وہ نیت پہنچ گئی اللہ کے پاس. لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی، اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کی تھی. اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں. ہم صرف ظاہر کو سنوار رہے ہیں، باطن کو سنوارنے کی فکر نہیں. دنیا کو سنوار رہے ہیں، آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں. باہر سنوار رہے ہیں، اندر کو سنوارنے کی فکر نہیں. باہر بن رہا ہے، اندر نہیں بن رہا. ہم اپنی فکر کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اس وقت، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گناہ کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک توبہ سے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن توبہ کی توفیق ہی نہیں مل رہی. توبہ تو دور کی بات ہے، نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو فوراً نکل رہے ہیں. توبہ کہاں سے کریں گے؟ فریضہ ادا کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً کسی اور صحابی کی روایت ہے، فرمایا
مومن کی مثال ایسی ہے مسجد میں وہ ایسے رہتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی رہتی ہے. مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. پانی سے نکل جائے تو مچھلی کا دم گھٹ جاتا ہے، تڑپنے لگتی ہے. تو مومن اسی طرح مسجد کے اندر رہتا ہے. اور منافق کی مثال بھی فرمایا، منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ مسجد میں مچھلی کی طرح ہے کہ مچھلی کو پانی کے باہر نکالو تو تڑپتی ہے، اندر ڈالو تو رہتی ہے. اسی طرح منافق کی مثال ہے، مسجد کے اندر وہ رہتا ہے، تڑپتا ہے، مچل جاتا ہے، باہر نکلتا ہے تو سکون اور آرام پاتا ہے. اب ہماری زندگیوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کس مثال میں اتر رہے ہیں. کیا ہماری مثال مومن کی طرح ہے یا منافقانہ روش ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. حضرت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بارش برستی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو برستے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اب کتنے آنسو ہمارے اللہ کے نام پر گر رہے ہیں، آنسو نکلتے ہی نہیں. حضرت داتا گنج علی اجمیری علیہ رحمہ سے مریدوں نے آ کر پوچھا، حضرت اتنا روتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہی نہیں. فرمایا اسی بات پہ رو لو کہ تمہیں رونا بھی نہیں آتا اللہ کے لیے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. کوشش تو کرنی چاہیے، اس کوشش پر بھی اللہ اجر و ثواب پر رحمت فرماتے ہیں. کوشش بھی نہیں، اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں، نہ توبہ کرنے کی فکر ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں روزانہ ڈوبتا سورج ہمیں کوئی نہ کوئی روز پیغام دیتا ہے. یہ اٹھتے جنازے روز پیغام دیتے ہیں، یہ قبرستان ہمیں پیغام دیتے ہیں، یہ سڑکوں کے کنارے بنے قبریں اور جنازے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا. اللہ کے حضور توبہ کر لے، ایک توبہ سے اللہ تیرے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن توبہ نہیں. توبہ کہتے ہیں سچے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرنا. جو غلطی ہو گئی اس پر ندامت، جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اسے کہتے ہیں توبہ. توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. اس طرح نہیں کہ ابھی گاڑی میں جا رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، آگے گئے تو کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں توبہ کی، 5 منٹ گاڑی میں خاموش چلے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر گانے لگا لی. اسے توبہ نہیں کہتے. میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی. ایسی توبہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ جو حرکتیں مجھ سے صادر ہو رہی ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہوں، آئندہ انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. اور توبہ کرنے سے اللہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. 400 سال کا پجاری بت کے سامنے یا سنم کے رٹ لگایا ہوا ہے، اس کی آنکھ لگی، اونگ لگی تو اس کی زبان پھسلی تو زبان سے نکلا یا سمد. تو اللہ نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو نے کہا اے اللہ تیرا گناہگار بندہ بت سے مانگتے مانگتے 400 سال گزر گئے، اس کی اونگ لگی تو اس نے غلطی سے زبان سے یا سمجھ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اللہ نے گویا یوں جواب دیا ہوگا کہ وہ 400 سال تک بت سے مانگتا رہا،
غلطی سے بھول سے کیوں نہ صحیح اس نے مجھے پکارا تو صحیح، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ دل ہی دل میں توبہ، اللہ کے حضور رو رو کر توبہ، انفرادی میں توبہ، اجتماعی میں توبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں کوڑا رکھتے تھے، موقع پہ سزا دیتے تھے، اتنے سخت تھے۔ ایک شرابی جو ہے شراب خرید کر گزر رہا تھا، گلی کا موڑ اس نے کاٹا تو سامنے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، ڈر گیا اور سہم گیا، اور دل ہی دل میں اس نے سچی توبہ کی، اے اللہ آج تو حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آج سے شراب نہیں پیوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، بلایا، کہا تیرے بغل میں کیا ہے؟ تو ڈٹ سے اس نے کہا کہ حضرت یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر سے کہا نکال کے دکھا، تو ڈرتے ڈرتے جو شراب کی بوتل نکالی تو وہ سرکے میں بدل گئی تھی۔ اللہ اکبر! جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، کیا وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں پہ بدلنے پہ قادر نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے گناہ پڑھ، تو نامہ اعمال کھولے گا تو اس نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوں گے، تو رب کے حضور جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھے گا، بڑے بڑے گناہوں کو سر پہ نظر کرتا چلا جائے گا۔ پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ یہ تیرے سارے گناہوں کو بدل کے جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا، تو بندہ فوراً کہہ پڑے گا کہ اللہ میں نے ابھی اتنے بڑے بڑے جرائم کیا، یہ تو ابھی رہتے ہیں میں نے پڑھے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آنے لگے۔ تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو صحیح تھا کہ اللہ توبہ بندوں کی توبہ کو قبول کرے۔ تہجد کے وقت میں اللہ پکارتے ہیں پہلے آسمان پر آ کر، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا تاکہ میں اس کو عنایت کروں، لیکن تمام کے تمام اپنی مگن میں لگے ہیں، نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے۔ دنیا میں بھی اتنے کمزور ہیں، تعلیم اور ایجوکیشن کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے تو کوئی پرواہ نہیں دنیا کی۔ آخرت کے اعتبار سے بھی اتنے کورے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہوش میں آئیں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ایک سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتلائی۔ شبابک قبل حرمتک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے قبل۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے قبل۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کے دور کو غنیمت جانو فقر سے پہلے۔ وفراغک قبل مصروفیتک، اپنے فرصت کے لمحوں کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو نعمت جانو موت سے پہلے پہلے۔ صحت نہیں تمہارے پاس، چلو کوئی بات نہیں، وضو نہیں ہوتا، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر تو پڑھتے ہیں، لیٹ کر کے تو پڑھ سکتے ہیں، اشاروں میں تو پڑھ سکتے ہیں، چلو یہ بھی نہیں ہوتا، کم از کم اللہ کے حضور رو کر چند آنسو تو بہائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا، قیامت کے دن بندہ پھنسے گا تو کہے گا ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، جاؤں گا دنیا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں جوانی کی نعمت ملی گزر گئی،
صحت کی نعمت دی تھی اس کا استعمال کر لیا، اور تجھے مالداری دی تھی اس کو خرچ کر لیا، اور تجھے فرصت کے لمحے دیے تھے اس کا غلط استعمال کر لیا، زندگی کی نعمت دی تھی اللہ کے حضور توبہ راہداری نہیں کی، اب تجھے یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارا کرنی ہوگی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں گناہ نظر نہیں آ رہے، گناہ نظر نہیں آ رہی، تو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ ایک بندہ گانے سن رہا ہے، اسے احساس نہیں کہ یہ گناہ ہے، گالیاں دے رہا ہے، اس کا مزاج بن گیا، بات کرتا ہے تو گالی نکلتی ہے، احساس نہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک شخص گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرے تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، اور یہ جو ہے نیکی کا کام سمجھ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں، بار بار اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، آنسو بہائیں۔ کل قیامت کے دن بندہ ناخن چباتے ہوئے کلائی تک چبا لے گا، کوہنی تک چبا لے گا، مونڈھے تک چبا لے گا۔ قیامت کے دن قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، ہاتھ کو چبا لے گا، رو کر آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو بہائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رونے سے کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج دنیا میں 2 قطرے اللہ کے حضور بہا لو، یہ 2 قطرے کل جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ آج اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں نیکوکاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے، ورنہ تو پھر قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ ایک منادی سے اعلان لگائیں گے اے گناہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں سے ہٹ جاؤ، نیکوکاروں سے جدا ہو جاؤ، فرعون کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، حامان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، شداد کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، ابو جہل ابو لہب کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، میرے نیک بندوں سے، میرے فرما بردار بندوں سے، میرے توبہ کرنے والے بندوں سے آج تم جدا ہو جاؤ۔ آج ہمارے پاس وقت کی نعمت ہے تو ہم اس وقت کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں اور اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کریں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وسعت دل کہتے ہیں کہنے کی خواہش کو، سہارا کہتے ہیں ٹائم کو۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی کہنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اب تو چلتے ہیں میں کدا ضمیر، پھر ملیں گے گر خدا ملایا۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔